وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات علماء کرام اور بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ دوسری سے روزہ کانفرنس میں شرکت کا مجھے موقع ملا اور خواتین نے اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا اور لے رہی ہیں. طالبات بھی بڑی تعداد میں جمع ہیں اور وہ بھی اس پروگرام کا سے دلچسپی لے رہی ہیں. اور مجھے اس کی بھی بڑی مسرت ہے کہ حیدرآباد جہاں مختلف سمتوں میں ترقی کر رہا ہے، وہیں صحیح فکر اسلامی کے سلسلے میں طالبات اور خواتین کی فکر مندی بھی بڑھ رہی ہے. اور اللہ کے فضل سے اس شہر میں اور اس شہر کی برکت سے اس صوبے میں دینی فکر اور فکر مندی میں اضافہ ہو رہا ہے اور خواتین میں بڑی ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کام بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کی مجلس میں جناب کمال فاروقی صاحب، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو اپنے پیشے کے اعتبار سے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن مختلف دینی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، انہوں نے خطاب فرمایا اور حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب دامت برکاتہم، امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش نے خطاب فرمایا اور سماجی برائیوں کے سلسلے میں و معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اپنے گراں قطر خیالات سے آپ سبوں کو واقف کرایا. ہم سب ایمان والے ہیں اور ہماری بنیادیں بہت واضح ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. ہم سب بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے پابند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات کے پابند ہیں. ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان یا تو دوسروں کو متاثر کرتا ہے یا دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہونے و متاثر کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ عجیب اتفاق کی بات ہے یا قدرت کی مرضی ہے کہ بیچ کی کوئی شکل اس میں نہیں ہے. جہاں انسان متاثر کرنا دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسروں سے غیر اختیاری طریقے پر آٹومیٹیکلی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آدمی کی یا تو فعالیت کام کرتی ہے یا انفعالی جذبہ کام کیا کرتا ہے. بحیثیت مسلمان ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پیش کرتے رہیں. دین کے جتنے اجزاء ہم جانتے ہیں انہیں ہم پیش کرتے رہیں. جب تک ہم دین پیش کرتے رہیں گے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، ہم مؤثر رہیں گے.
اور جس مرحلے میں ہم دین کی تقدیم، دین کو پیش کرنا بند کر دیں گے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے طریقے سے، تو پھر ہم متاثر ہونے لگیں گے۔ اس لیے ہر لمحے ہماری حیثیت داعی کی ہے، دین کے طرف بلانے والے اور بلانے والی کی ہے۔ ہم دین کی طرف بلاتے رہیں اپنے طریقے سے، اپنی اندازوں سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، تو اس کا بڑا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ دعوت دین کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اسے ہم انجام دیتے رہیں گے، اور دوسرا اس سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم پھر متاثر نہیں ہوں گے۔ جب آدمی متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو میرے احساس یہ ہے کہ جس طرح زوال کے مرحلوں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کبھی یہ دیوار گری، کبھی یہ پایا گرا، کبھی یہ گوشہ ٹوٹا، کبھی یہ کونا جھڑا، اسی طرح جب انسان متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہیں پر رکاوٹ ڈالنے میں اور کھڑے ہونے میں۔ اسی لیے اس نقطے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم داعی دین کی حیثیت سے اللہ کی زمین پر زندگی گزاریں تو بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور یاد رکھیے، داعی دین کی حیثیت سے قرآن مجید نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور ان کی یہ سنت ایسی سنت ہے جس میں ہر مرد و زن کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے دعوت دین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع۔ اللہ کے رسول نے بڑے بلیغ انداز میں اور بڑی پیاری دعا دی ہے ان بندوں کو، فرمایا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اور یہ تازگی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری باتیں سنی۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ مجھ سے سنی، جس نے میری باتیں سنی، چاہے کسی جلسے میں سنی ہو، چاہے کسی گھر میں سنی ہو، چاہے کسی مجلس میں سنی ہو، چاہے کتاب کے ذریعے سے اسے علم حاصل ہوا ہو، چاہے سی ڈی سے اور کیسٹ سے علم حاصل ہوا ہو، چاہے اخبار اور ٹی وی اس کے ذریعے خبر ہو، اگر کوئی پختہ پکی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اسے دل میں جگہ دیں۔ فحفظها ووعاها، جس نے اسے یاد کیا اور دل میں جگہ دی، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور جیسا اس نے سنا ہے اللہ کے رسول کی بات کو، اس کو اسی انداز پہ اگر پہنچا دیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ اور دراصل یہ بنیاد ہے اس فکر کی کہ جب آدمی داعی دین ہوگا تو وہ قرآن مجید کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، حدیث شریف کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنے گا۔ یہ دعا ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم دینی کاموں کو پھیلائیں، دین کی باتوں کو بتائیں، اور دین کی باتوں کے بتانے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو معاشرے کی اصلاح کے متعلق ہے۔ معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں،
اور ذرا غور کیجئے، یہ اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے یہ کہنے کا بھی ہے، کرنے کا بھی ہے۔ جو اچھی باتیں آپ کو معلوم ہیں ان پہ عمل کیا جائے، جو اچھی باتیں ہمارے علم میں ہیں اسے ہم اور آپ بیان کریں، تو اپنے عمل سے اللہ کی رسول کی باتوں کو پھیلائیں اور قرآن مجید کی باتوں کو پھیلائیں، یا اپنی زبان سے پھیلائیں یا اپنے قلم سے پھیلائیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ایک تو ہمارے حصے میں دعائے رسول آئے گی، ہم تر و تازہ رہیں گے۔ دوسری بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم پھر متاثر نہیں ہوں گے، ہم مؤثر بنیں گے۔ اور ایک آدمی کا متاثر ہونا اس کے مؤثر ہونے کے مقابلے میں ہلکے درجے کی چیز ہے۔ داعی دین کی حیثیت سے، صاحب ایمان کی حیثیت سے ہمیں جہاں ہم رہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کی حیثیت، جانکاروں کی اور جاننے والوں کی حیثیت، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر صاحب ایمان جانکار ہے، وہ کچھ جانتا ہو یا بہت کچھ جانتا ہو، وہ دین کی حقیقت کو سمجھتا ہے، توحید اس کے عقیدے میں، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے قلب و قالب میں سمائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ سب اس کے سامنے ہیں۔ صاحب ایمان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی میں، اور جب ان نعمتوں کو بکھیرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ مومن اللہ کی زمین پر چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح چراغ چاہے وہ کتنے ہی ہلکی روشنی کا ہو، تاریکیوں کے خلاف لڑائی کرتا رہتا ہے، جہاد کرتا رہتا ہے، اسی طرح مومن تاریکیوں کے خلاف، ظلمتوں کے خلاف، اندھیرے کے خلاف مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اور یہ جد و جہد اسی وقت ممکن ہے جب دین کی باتوں کو بتایا جائے، عمل سے سمجھایا جائے، دلوں میں اتارا جائے، اور اس طور پہ اتارا جائے کہ وہ ہمارے ہاتھ پیر سے ظاہر ہو۔ اصلاح معاشرہ کا کام اسی سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، اس وقت عرب کے معاشرے کی جو صورتحال تھی آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ نے تبدیلی کا کام کیا، آپ نے معاشرے کی خرابیوں کو دور کیا اور اچھائیوں سے معاشرے کو آباد کیا۔ عورتوں کی حیثیت متعین کی، لڑکیوں کی عظمت کو بحال کیا، اور لڑکیوں کے سلسلے میں جو مریض ذہنیت عرب سماج میں پائی جا رہی تھی، اس مریض ذہنیت کو اپنے طریقے سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی سوچ سے، قرآن مجید کی آیتوں سے، افہام و تفہیم سے صحیح کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو عظمت ملی اور سماج میں انہیں ان کا صحیح مقام مل گیا۔ ضرورت اس کی ہے کہ یہ کمی جو ہمارے سماج میں بدقسمتی سے اس ملک میں پیدا ہو گئی ہے، یہ دنیا کے کسی حصے میں پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کمی کو دور کریں اور یہ سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام، جو خدمت انجام دی اصلاح معاشرے کی، وہ ذمہ داری آج ہم سبوں کے کاندھوں پہ ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو پورے حوصلے کے ساتھ انجام دیں۔ مختلف مرحلے آتے ہیں، اور خاص طریقے پر اس دور میں فن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ انسانی نہیں کہا جا سکتا۔
وہ کسی درجے میں انسانی نہیں کہا جا سکتا۔ معاشرے میں عورت کی جو باحیثیت اور باعزت حیثیت متعین ہونی چاہیے عملی طور پر، اس میں واضح طریقے پر کمی محسوس کی جاتی ہے، اور مردوں نے اپنے فوائد کے لیے، اپنے احساسات اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کبھی فن کے نام پر، کبھی آرٹ کے نام پر اور مختلف ناموں پر عورت کی اصل حیثیت کو کمزور کیا ہے۔ ان کے پاس دینے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا صدمہ نہیں ہے، صدمہ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک غالب تہذیب کی تمام نعمتیں موجود ہیں، جو ایمان کی دولت سے بہرور ہیں، جو ایمان کی لذت کو جانتے ہیں اور جو عورتوں کو صحیح مقام دے سکتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو متاثر بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا ہے، اور ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے اور ایک مؤثر ملت کی حیثیت سے وہ صرف اپنے گھر میں نہیں بلکہ ہندوستانی سماج کو جو پیغام دے سکتے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسے نازک مرحلے میں ہماری خواتین اس کام کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، یہ قابل قدر بات ہے، اور مجھے مسرت ہے کہ یہ آواز حیدرآباد کی سرزمین سے بڑی مضبوطی کے ساتھ اٹھی ہے، بڑھی ہے، بڑھ رہی ہے۔ خواتین کے سلسلے میں جو واضح نظریہ اسلام کا ہے وہ مختلف تقریروں کے ذریعے کل بھی اور آج بھی سامنے آ چکا ہے۔ میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو صاحب ایمان ہے وہ داعی کی حیثیت سے، مؤثر حیثیت سے اپنا رول ہندوستان کی سرزمین میں ادا کرے، اور جو ماحول بنا ہے مختلف موقعوں پر عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں آرٹ کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، فکر و فن کے نام پر ہو رہی ہیں، ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے بڑی اچھی علامت ہے کہ عورتیں خود سامنے آئیں اور وہ اسلامی تعلیمات کو پیش کریں۔ یاد رکھیے اور اس بات کو دل میں جگہ دیجیے کہ اگر آپ صحیح اسلامی تعلیمات سے اپنے عمل اور اپنی زبان سے دنیا کو روشناس کرائیں گی تو قدر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، قدر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اسلامی قانون وہ عدل پہ مبنی ہے، مساوات پہ مبنی ہے، انصاف پہ مبنی ہے، اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ذمہ داریوں کی تقسیم پر مبنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مشکل حالات سامنے آتے ہیں تو ذمہ دار زبانیں بھی اسلامی قانون کی اہمیت، افادیت اور اس کی نافعیت کا اظہار کیا کرتی ہیں۔ ابھی آپ کے اسی حیدرآباد شہر میں ہائی کورٹ میں ایک ورکشاپ ہوا، اس میں جہاں بہت سے قانون دانوں نے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا، وہیں ہندوستان کے چیف جسٹس بالا کرشنن صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے بڑی اہم بات جو کہی وہ ایک یہ بھی تھی کہ اسلامی قانون معاشرے میں جرائم کو روکتا ہے، اسلامی قانون معاشرے میں جرائم کو روکتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی یہ بات بڑی اہم ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ پنجہ آزمائی کی صلاحیت رکھتا ہے اور معاشرے کو قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو قوانین نافذ ہیں اور جس میں ہمارے ملک کا قانون بھی شامل ہے، اس میں اب یہ طاقت کمزوری سے بدلتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی چند دنوں پہلے
سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے یہ بات کہی کہ اس ملک میں جو نکاح کا قانون ہے، جو طلاق کا قانون ہے، جو معاشرتی قانون ہے، اس نے اس ملک کے سماج کو بکھراؤ کی راہ پہ لگا دیا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو جمع کر لیجئے۔ جو قانون یہاں رائج ہے اس میں ایک حصہ وہ ہے جو مسلم پرسنل لا سے متعلق ہے، جس کی بنیاد قرآن اور حدیث جاری و ساری ہے، اور 1956 اور 1954 کا پاس کیا ہوا قانون، ہندو میرج ایکٹ، ہندو مینٹیننس ایکٹ، ہندو انہیریٹنس ایکٹ، یہ سارے قوانین اسی ملک میں نافذ ہیں۔ ان قوانین کے بارے میں سپریم کورٹ کے 2 ججز کا یہ خیال ہے کہ یہ ہندوستانی سماج کو بکھراؤ کی طرف لے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس کی یہ رائے ہے کہ اسلامی قانون میں سماج کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قانون شریعت کے سلسلے میں کیا نقطہ نظر دنیا میں بن رہا ہے۔ ہم قانون شریعت سے عوام میں رکھیں، خواص تک پہنچائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ایک بیلنس زندگی کے لیے، ایک متوازن خاندان کے لیے اور ایک اچھے صالح معاشرے کے لیے اسلامی قانون، اسلامی نظام، معاشرتی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سبوں کو کہ آپ دین کی درد و فکر لے کر یہاں جمع ہیں۔ اس پیغام کو ساتھ لے کے جائیے کہ آپ داعی دین کی حیثیت سے، دین کی طرف بلانے والے کی حیثیت سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے دینی تعلیمات کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تر و تازہ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔